السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو الحمدللہ سورۃ نبأ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ نازعات ہم نے اسٹارٹ کر دی۔ سلسلہ کا وہ یہ سمپلسٹ ایزیسٹ وے کے اندر قرآن پاک کی ٹرانسلیشن، پہلے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، پھر ایز اے ہول، پھر اس کے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے اندر جو بھی حدیث مبارکہ یا شان نزول آیت کی جو بھی شان نزول ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، غرقا غرق ہو کر یا ڈوب کر، جسم میں غرق ہو کر جان کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو وہ موت کے وقت میت کی ایک ایک رگ و ریشہ میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ لاتے ہیں۔ واضح رہے کہ نزع کا لغوی معنی کسی چیز کو اس کی قرار گاہ سے کھینچنا ہے۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشتہ نکال لینا، اور ان کی جو بند بند کھولنے والے ہیں۔ نشت کا لغوی مفہوم، نشت لغت ازداد سے ہے، نشت الحبل بمعنی رسی کو گرا لگائی ہو، اور نشت العقدہ بمعنی گرا کو مضبوط کیا، اور نشود بمعنی آسانی سے کھل جانے والی گرا۔ وہ نشت کا معنی گرا لگانا بھی ہے اور گرا کھولنا بھی ہے، یعنی جب اللہ نے انسان کو بنایا یا پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ اور بند کو مضبوط کیا تھا۔ موت کے وقت فرشتے انہیں انہی جوڑوں کے بند کھول کر انہیں ڈھیلا کر دیں گے۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، سبحہ تیرنا، اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ سبح بمعنی کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا اور تیز رفتاری سے گزر جانا ہے، اور سبح بمعنی ماہر تیراک، یعنی وہ فرشتہ جو روح کو نکال کر زمین سے آسمان کی طرف اس قدر سرعت و سہولت سے چلتے ہیں گویا بے روک ٹوک ہوا میں تیرتے جا رہے ہوں۔ والسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی، سبقت کرنے والوں کی، سبقہ سبقت کرنا، آگے بڑھنا، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے نکل جانے والوں کی۔ پھر ان ارواح کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا حکم صادر ہوتا ہے، ان کی بجا آوری کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والوں کی کام میں، پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ پھر ارواح کے متعلق فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے وہ حکم ثواب کا ہو یا عذاب کا، اس پر فوراً عمل درآمد کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور اگر الفاظ کی عمومیت کا لحاظ رکھا جائے تو ان سے مراد وہ تمام فرشتے ہیں جو تدبیر امور کائنات پر اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ترجف کانپے گی، راجفہ کانپنے والی، جس دن کانپنے والی یعنی زمین کانپنے لگے گی۔ یعنی مذکورہ بالا 5 قسم کے فرشتوں اور ان کے کارناموں کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر روز آخرت کی قیامت پر حجت قائم فرمائی کہ جو فرشتے تمہاری رگ رگ سے روح نکال کر تمہیں موت سے دوچار کرتے ہیں اور تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، وہ کسی وقت یہی روح تمہارے جسم میں داخل بھی کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ کفار مکہ فرشتوں کی ہستی اور ان کے کارناموں کے قائل تھے۔ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں بھی تدبیر امور کائنات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اگرچہ مختار کل اللہ ہی کو سمجھتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نہ اللہ کے شریک ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے فرما بردار بندے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ تدبیر امور میں ان کے لیے اپنے اختیار کو ذرہ بھر بھی عمل دخل نہیں ہے۔
تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی۔ اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا۔ آیت نمبر 6 اور 7 کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ نفخہ صور اول کے وقت زمین کانپنے لگے گی، پھر اسے لگاتار زلزلے کے مزید جھٹکے پڑنے لگیں گے۔ دوسرا یہ کہ رادفہ سے زلزلے کی بجائے نفخہ صور مراد لیا جائے، یعنی پہلے نفخہ صور کے نتیجے میں زمین کانپنے لگے گی، پھر اس کے بعد جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو تمام مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ قلوب کچھ دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہیں۔ دل اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشیہ، ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ لَمَرْدُودُونَ البتہ پھیرنے والے ہیں، فِی الْحَافِرَةِ پہلی حالت میں۔ وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ حافرہ کا لغوی معنی حفر بمعنی گڑھا کھودنا، اور حفرہ بمعنی گڑھا بھی اور قبر بھی، اور حافرہ بمعنی کھودی ہوئی زمین بھی اور ابتدائی حالت بھی۔ رد فی الحافرہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں سے چلا تھا وہیں واپس جانے والا۔ وہ قول شاعر، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم قبر کے گھڑے میں پہنچ کر کیا پھر الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے، ہماری گلی سڑی ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم سیدھا ہڈیاں بن چکے ہوں گے، عظامًا ہڈیاں، نخرہ بھری گلی سڑی۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، انہوں نے کہا اذن تب، کرۃ خاسرہ واپسی ہے گھاٹے کی، خسارے کی، کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات میں مذکور ہے کہ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس دن بڑے خسارے میں رہیں گے۔ کافر ایسی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو پھر تو ہم مارے گئے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہماری زمین اور مکانوں کے تو کئی وارث بن چکے ہوں گے، ایک ایک جائیداد کے کئی مدعی ہوں گے اور جھگڑے میں پڑے رہیں گے، اس لحاظ سے تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی، زجراتن ایک ڈانٹ، واحدہ ایک ہی، وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ ایک دم میدان میں آ موجود ہوں گے، یعنی جس کام کو کافر خلاف عقل ناممکن العمل سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جب وہ دوسری مرتبہ سور پھونکا یا ڈانٹ پلائی جائے گی تو اس وقت سب اگلے پچھلے لوگ بلا توقف میدان حشر کی طرف اکٹھے ہونا، کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ قصہ موسیٰ اور فرعون، قیامت کے ذکر میں فرعون کا ذکر آپ کو تسلی دینے کی خاطر لایا گیا ہے، یعنی یہ مکہ کے کافر تو فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے، وہ مصر کے بہت سے علاقوں کا واحد حکمران، انتہائی مغرور اور سرکش بادشاہ تھا۔ اس نے بھی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو تسلیم کرنے کی بجائے، وہ مصر کے بہت سے علاقے کا واحد حکمران، انتہائی مغرور اور سرکش بادشاہ تھا۔ اس نے بھی جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو تسلیم کرنے کی بجائے اکڑ بیٹھا، تو ہم نے اسے اور اس کی آل کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اب یہ کفار بھی اگر فرعون جیسا ہی کردار ادا کریں گے تو یہ اللہ کی گرفت سے کیوں کر بچ سکیں گے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، پھر جب اس کو پکارا اس کے رب نے مقدس وادی میں طویٰ کی، جب طویٰ کی مقدس وادی میں انہیں ان کے پروردگار نے پکارا تھا۔ نبوت سے سرفرازی، یہ مقدس وادی جس کا نام طویٰ ہے، کوہ طور کے میدان میں واقع ہے، مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے،
اسی مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا 2 دفعہ شرف حاصل ہوا۔ پہلی دفعہ جب وہ اپنے اہل و عیال سمیت مصر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ آپ اس وادی میں آگ دیکھ کر وہاں پہنچ گئے۔ اس مقام پر اور اسی موقع پر آپ کو منصب نبوت سے نوازا گیا تھا، اور دوسری دفعہ جب تورات لینے کی غرض سے وہاں گئے تھے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کے پاس جانے کا حکم۔ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو ذمہ داری لگائی تھی وہ آپ کے لیے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ آپ کے ہاتھ سے اتفاقاً ایک کپتی کی موت واقع ہو گئی تھی، اور خیر خواہ کی اطلاع پر کہ آپ کے قتل کے مشورے فرعونی پارلیمنٹ میں ہو رہے تھے، آپ پارٹی طور پر مدین کی جانب چلے گئے۔ اس وجہ سے فرعون کی حکومت آپ کو مجرم سمجھتی تھی۔ آپ کا نام ریکارڈ میں موجود تھا۔ الا ماضی فرعون ایک انتہائی مغرور اور سرکش حکمران تھا، جسے اس قسم کا پیغام پہنچانا بذات خود جان جوکھوں کا کام تھا۔ ان خطرات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران اظہار بھی کیا تھا، اور یہ ایک طویل قصہ ہے جس کا ذکر پہلے متعدد مقامات پر گزر چکا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر اس سے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈرے، اور میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ دکھاؤں اور تو ڈر جائے۔ فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر یہ استدعا بھی کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر، اور میں تجھے تیرے پروردگار کی طرف راہ دکھاؤں اور تو ڈر جائے۔ فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر ایک استدعا یہ بھی کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر کے میرے ہمراہ روانہ کیا جائے، تاکہ کم از کم میرا ایک ساتھی تو میرا مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سیدنا ہارون کو نبی بنا کر آپ کے ہمراہ کر دیا، مگر ساتھ یہ تاکید کی کہ فرعون چونکہ متکبر اور بد دماغ ہے، لہذا اس سے جو بات کرنی ہو نہایت نرم لہجے میں کرنا۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے، ورنہ وہ جوش غضب میں بھڑک اٹھے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرم اور دل نشین انداز میں سمجھایا کہ کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اس تکبر اور سرکشی کے رویے سے باز آ کر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ؟ اس سے تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری رسالت کو تسلیم کرو، میں تمہیں تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ بتا دوں گا۔ اگر تمہیں اپنے پروردگار کی صحیح معرفت حاصل ہو گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میں اللہ کی خشیت اور خوف پیدا ہو جائے گا، اور جو کام بھی کرو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو گے، اور جو چیز تمہاری زندگی کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ فَأَرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فرعون کا معجزے کا مطالبہ۔ اس انتہائی نرم گفتگو کے باوجود اور بات کے سمجھ جانے کے باوجود فرعون اپنے اقتدار اور متکبرانہ رویش سے دستبردار ہونے کے لیے قطعاً تیار نہ ہوا، اور پوچھنے لگا تم اپنے اس دعوے رسالت کے تائید میں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی پیش کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا اس بات میں جواب دیا اور بھرے دربار میں اپنا سر جو زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، جسے فرعون اور سب درباری سخت مرعوب اور دہشت زدہ ہو گئے۔ بالآخر فرعون نے سیدنا موسیٰ سے التجا کی وہ جلد از جلد اس اژدہے کو سنبھال لیں۔ چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کے اسے پکڑ لیا تو وہ پھر سے وہی عصا بن گیا۔ کذب وعصا، مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی۔ آیت نمبر 21 ہم نے مکمل کر لی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔